السلام علیکم. کیا آپ کو پتا جنگ بدر کیوں ہوئی تھی؟ جنگ بدر 17 رمضان کو ہوئی تھی، مگر کیوں ہوئی تھی یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اگر ہمیں یہی پتہ کرنے کے لیے مفتی سلمان اظہری کی میں تقریر لے کر آیا ہوں، جس میں مفتی سلمان اظہری نے بتایا ہے کہ جنگ بدر کیوں ہوئی تھی، کس وجہ سے ہوئی تھی. چلیے ویڈیو کرتے ہیں ہم شروع. کیوں ہوئی تھی اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کے اینڈ تک بنی رہیے. کیونکہ جنگ بدر کے احوال بتانے سے پہلے اس کا پس منظر بتانا ضروری ہے کہ کیوں ہوئی. اچھا یہ بھی میں آپ کو کلیئر بتا دوں کہ یہ پہلی جنگ نہیں ہے. جیسے کہ مشہور ہے نا جنگ بدر، اس سے پہلے بھی چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئی ہیں، لیکن جو بڑی جنگ جس میں مقابلہ ہوا اور جس میں اللہ نے روشن فتح عطا کی وہ بدر کی جنگ ہے، 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو. انشاءاللہ میں سیرت کے درس میں عرض کروں گا جنگ بدر سے پہلے بھی 6 جنگیں ہوئی ہیں تقریباً، جس میں کچھ صحابہ گئے تھے، کچھ میں حضور بھی گئے تھے، کچھ میں ہلکی پھلکی مڑبھیڑ ہوئی اور کسی میں جنگ نہیں ہوئی. لیکن جو بڑی یعنی صف آرا ہو کر جنگ ہوئی تھی وہ جنگ بدر یہی 17 رمضان المبارک والی، یہ پہلی ہے. جیسے کہ ایک بدر اولا بول کر کے ایک جنگ مشہور ہے اور بدر ثانیہ اس کو کہتے ہیں، یہ 17 رمضان المبارک والی. میں اس کو انشاءاللہ سیرت کے بیان میں عرض کروں گا. آج اس پر ہم فوکس کرتے ہیں کہ کیوں ہوئی. 13 سال مکہ مکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گزارے اعلان نبوت کے بعد. ویسے تو 53 سال آپ وہاں رہے، 13 سال اعلان نبوت کے بعد کیا کیا تکلیفیں نہیں اٹھائی. آپ نے سیرت کے درس میں بھی سنا ہوگا اس رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مارا بھی گیا، پیٹا بھی گیا، ان کے ساتھیوں کو طرح طرح کے عذابات دیے گئے. تاریخ آج محفوظ ہے لیکن ظالموں کو یہ نظر نہیں آتا آتنک کون پھیلایا ہوا تھا. یہی کفار تھے، یہ مشرکین تھے، یہ دہشت گرد تھے. مجھے بتا کہ کان کاٹنا، ان کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچنا، کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہتے صحابی حضرت عمار بن یاسر کو انہوں نے آگ میں جلایا تھا. حضرت بلال حبشی کو تو روزانہ رسی پیر میں ڈال کر کھینچا جاتا تھا. حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت ابو فقیحہ، حضرت خباب ابن الارت، حضرت خبیب ابن عدی، حضرت سیدہ سمیہ، ان کو تو گھوڑے کے پیروں میں باندھ کر کے شہید کر دیا گیا تھا. کیسے طرح طرح کے عذابات دیے تھے کفار مکہ نے. ایک دو نہیں ہے، ظلم کی ایک لمبی داستان ہے. اور پھر پلس اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خاندان سمیت سوشل بائیکاٹ کر کے رکھنا. حضور نے 3 سال تک 2 پہاڑیوں کے بیچ کے درے میں گزارے ہیں، اور ایسے کہ پورے مکہ والے پہرا لگا کر بیٹھتے تھے 24 گھنٹے تک نگرانی کے کوئی جا نہ پائے حضور تک، ان کے خاندان تک. ان دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتے کھاتے رہے اور چمڑوں کو ابال کر کے پانی میں وہ کھاتے رہے. 3 سال گزرے ہیں. جبکہ مشرکین مکہ میں سے ہی کچھ اہل خیرت جو تھے انہیں رحم آ گیا ان معاملات کو، اور انہوں نے یہ معاہدہ توڑا. وہ آ کر کے کوئی دوسرے نہیں، صحابہ نے نہیں، جو کافر تھے انہی میں سے 10-12 لوگ. انہوں نے دیکھا اتنی تکلیف یہ ہم میں ہی سے تو ہیں، اور وہ بھی قریش خاندان جو ہم میں سے سب سے معزز خاندان ہے، اس کا ایسا بائیکاٹ کرنا کہ ان تک ایک چاول کا دانہ نہ پہنچے. یہ کیسی مصیبتیں ڈال کر رکھی گئیں اپنے بھائیوں پر. مشرکین نے خود یہ توڑا تھا معاہدہ، اور پھر ان کو ہر طرح کے سہولیات مہیا کر دی تھی حضور کے خاندان کو. یہ تکلیفیں 70 صحابہ مکہ چھوڑ کر کے حبشہ جا چکے تھے ہجرت کر کے. معمولی بات ہے، آپ کے محلے سے 4 لوگ جائیں کیا حالات ہوتے ہیں. یہ آج ظالم کتے جو ہے گھروں کے دروازوں پر زبردستی کا بورڈ لگا کر کے پلائن کرتے رہتے ہیں. ہاں ابن معاذ کے یہ بدر کے میدان سے ایک دن پہلے کے الفاظ ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کل اختیار ہے، جس کا رشتہ ملانا ہے ملا دیجیے آپ، اور جس کو توڑنا ہے آج ہی آپ فرما دیں، ہم ہمیشہ آخری سانس تک کے لیے توڑ دیں گے. اگر آپ فرما دیں کہ اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں، اس کا بیٹا نہیں، یا رسول اللہ آخری سانس تک ہم اس سے رشتہ توڑ دیں گے. یہ بدر میں جانے سے پہلے حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں جس کا رشتہ آپ ملانا چاہیں میرے آقا ملا دیں، اور جس کا ختم کرنا چاہتے ہیں توڑ دیں، اور جس کو موجودہ حالات میں رکھنا چاہتے ہیں میرے آقا پسند فرما لیں، اور ہمارے مال آپ کے لیے حاضر ہیں یا رسول اللہ، اور ہمارے جس قدر منشا ہو قبول فرمائیں. ہاں حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یا رسول اللہ یہ ہمارا مال حاضر ہے. اب یہ دیکھو ادب کے الفاظ، حاضر ہے یا رسول اللہ، جتنا آپ کو چاہیے ہمارا پورا مال قبول کر لیں اور جتنا چاہے چھوڑ دیں، اور قسم رب ذوالجلال کی جو آپ نے چھوڑ دیا وہ دنیا کی سب سے بری چیز ہے ہمارے لیے، جو آپ نے قبول کیا وہ ہمارے لیے سب سے عمدہ چیز ہے. یہ بدر کے میدان میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر چل رہی ہے، اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ قسم اس رب ذوالجلال کی جس نے آپ کو سچی نبوت کے ساتھ بھیجا، اللہ کی قسم اگر آپ ہمیں حکم دیں سمندر کو چیر کر نکل جانا ہے
रब्ब ज़ुल जलाल की कसम या रसूल अल्लाह, अंसार का हर बच्चा समंदर में कूद पड़ेगा। ये बद्र से पहले की तकरीर। अब इनकी तकरीर सुनकर हुजूर बड़े खुश हुए। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नहायत ही खुशी का इजहार फरमाते हैं। और उसके बाद फिर हज़रत मिक़दाद बिन असवद एक सहाबी हैं, खड़े होते हैं। पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सहाबा से मशवरा ले रहे हैं किस बात का? कहा जंग होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हज़रत मिक़दाद बिन असवद कहते हैं या रसूल अल्लाह, हम बनी इसराइल नहीं हैं जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था ऐ मूसा आप और आपका खुदा जाइए कौम जब्बारीन से लड़िए, हम यहाँ बैठ के देखेंगे। नहीं या रसूल अल्लाह, हम उम्मत मुहम्मदिया हैं, जहाँ मेरे आका का पसीना गिरेगा हम सब का खून का कतरा वहाँ गिरेगा। जब तक हमारे जिस्म में आखिरी कतरा भी खून का बाकी है, हम में से कोई पलटने का तसव्वुर भी नहीं करता। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहेते सहाबा की तकरीरें थी। सबके जज्बे जवान थे, कोई लौटना नहीं चाहता, कोई पलटना नहीं चाहता। अब सहाबा को बाहर करके हुजूर खीमे में चले गए। अब सुनो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जैसे ही खीमे में गए, जहाँ आज मस्जिद अरीश बनी है, उसको अरीश कहा जाता हुजूर के खीमे को, हुजूर सजदे में गिर गए। सजदे में गिरने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इतना गिरिया वजारी कर रहे थे, इतना रो रहे थे सजदे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो सहाबी उनकी खिदमत में खड़े थे वो कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अल्फाज में सुन रहा था, इब्तिहालात को अर्ज यूँ कर रहे थे, ऐ अल्लाह, एक छोटी सी फौज, एक छोटी सी जमात तेरे दीन की नुसरत के लिए मैदान में उतरी है। ऐ अल्लाह, अगर इस जमात की तू कल मदद ना करेगा तो क़यामत तक इस रुए ज़मीन पर कोई सजदा करने वाला नहीं आएगा। ऐ अल्लाह, क़यामत तक कोई तेरी इबादत नहीं कर सकेगा। ये महबूबाना अंदाज है मेरे आका का, ये कोई धमकी नहीं है अल्लाह को। रब ताला की बारगाह में गिड़गिड़ाना कि मौला अगर इनकी मदद नहीं करेगा तो फिर कौन तेरी इबादत करेगा। और उसके बाद अचानक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे सजदे से, पेशानी चमक रही थी और हुजूर मुस्कुरा रहे थे। दो सहाबा खड़े थे, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतनी गिरिया वजारी करते करते भी मुस्कुराने लगे। कहा मेरे रब ने मेरी ढारस बंधा दी, मुबारक हो, बशारत हो, मैंने अभी अभी जिब्राइल को जंगी लिबास पहनकर उतरते देखा है। जिब्राइल अमीन आ गए हैं। वो सहाबा दौड़े दौड़े गए, बाहर जाकर कहे मुबारक हो, अल्लाह के नबी को मदद आ गई है। अभी रात का हिस्सा गुजरा नहीं था कि बारिश बरसने लग गई। मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबा, अल्लाह की दूसरी मदद आ गई। सहाबा ने पूछा ये कैसे? कहा जाओ मैदान में देखो, रेत की जमीन पर बारिश हुई थी तो रेत पूरी जमा हो गई, मजबूत हो गई, और काफिरों की जमीन पर बारिश बरसी तो कीचड़ हो गया, उनके पैर फिसलने लग गए, उनके घोड़े बिदकने लग गए और सहाबा के पैर रेत में बिल्कुल मजबूत जम कर रह गए। हुजूर ने फरमाया बारिश भी अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए नाजिल फरमाई। सुबह उठते हैं, सुबह होती, हुजूर अकरम नहीं, रात के वक्त ही, अभी रात का वक्त है। सहाबा के दिल की तसल्ली के लिए मेरे आका अपने हाथ में एक छड़ी लेकर जाते हैं मैदान में, सहाबा पीछे पीछे है। लकीर खींचा, हुजूर ने फरमाया कल यहाँ अबू जहल गिर के मरेगा। दूसरी लकीर खींचा और कहा यहाँ उतबा मरेगा। तीसरी लकीर खींच कर कहा यहाँ शैबा मरेगा। ये बड़े बड़े पहलवानों के नाम हुजूर गिना रहे थे। सहाबा दिल ही दिल में खुश हो रहे थे, उनका यकीन कामिल इतना था नबी ने जो फरमा दिया वो होकर रहेगा। रात के वक्त ही सहाबा को ये मालूम था इन कुफ्फार के कितने विकेट गिरने वाले हैं, कितने पहलवान ज़मींबोस होने वाले हैं, कितने मौत की घाट पहुंचने वाले हैं। सहाबा को ये मालूम हो गया था और दिल चौड़े थे, सीने कुशादा थे। सुबह होती है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अभी अपने खीमे में थे, अरीश में, मैदान बद्र के खीमे में थे। एक सहाबी दौड़ते हुए आते हैं, आकर के बारगाह मुस्तफ़ा में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी तादाद बढ़ गई, हमारी तादाद बढ़ गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कह रहे हैं पहले काफिरों की तादाद इतनी ज्यादा थी, 1000 की तादाद, सहाबा देखते घबरा जाते, और उस पर वो कमीने क्या कर रहे थे? रात भर नाच रहे थे, गाने गा रहे थे, कबाब भून रहे थे और नारे लगा रहे थे जीत हमारी, जीत हमारी, जीत हमारी, जीत हमारी। उनके अल्फाज थे, अशार गुनगुना रहे थे और रात भर खाना पीना, रक्स, सुरूर, ढोल बाजे सब चलता रहा। और इधर सहाबा इबादत में मसरूफ हैं, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा रहे हैं। और सुबह जब हुई तो एक सहाबी दौड़ते हुए आए, कहा मेरे आका हमारी तादाद बढ़ गई है, 313 निकले थे लेकिन मैदान में बहुत ज्यादा हो गए हैं हम लोग। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे चहेते जाओ, वो हमारी तादाद नहीं, अल्लाह के मलाइका आ चुके, अल्लाह के फरिश्ते आ चुके तुम्हारे इस फौज के अंदर। सहाबा कहते हैं जब मैदान में हम उतरे, अब ये 17 रमजानुल मुबारक जुमा का दिन था, यौमुल बद्र, यौमुल फुरकान जिसको कहते हैं। मेरे अजीज़ो, इस्लाम की अजीम तारीख पिनहा है, इसमें अजीम तारीख पिनहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से मैदान बद्र में सबसे पहले उतरने वाले कौन लोग थे? कौन लोग थे? सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला,
دوسرے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، تیسرے حیدر کرار شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تینوں حضرات اترے اور ان کے مقابل میں جو کفار آئے تھے وہ اپنے اپنے وقت کے بڑے بڑے پہلوان تھے. بڑے بڑے پہلوانوں کو انہوں نے اتارا تھا میدان بدر میں. اور جب مقابلہ ہوا تو سب سے پہلا وار حضرت امیر حمزہ کا سامنے والے پر پڑا، وہ گاجر کی طرح کٹ کر گر گیا ایک ہی وار میں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح زخمی ہوئے، سامنے والے سے تھوڑے زخمی ہوئے، پھر حضرت حمزہ نے وہ بھی محاذ سنبھالا اور ان کے مقابل کو بھی مار کر گرایا. ادھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی عمر کم تھی، اس وقت ان کی عمر زیادہ نہیں تھی، 22 سال کی عمر یا 25 سال کے اس وقت کی عمر تھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی. اس وقت حضرت علی جب آئے بالکل جوانی یعنی 20-22 سال کی عمر، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس سے جب مقابلہ کیا تو ذوالفقار حیدری نے ایسا ضرب لگایا کہ اس کی لوہے کی ٹوپی کاٹتے ہوئے 2 ٹکڑے ہو گئے. پہلی مرتبہ بدر کے میدان میں آواز آئی تھی سارے صحابہ کی اللہ اکبر. یہ نعرہ تکبیر تھا جو سب سے پہلے بلند ہوا. فرماتے ہیں اس آواز کی ہیبت ایسی تھی کہ کفار کے خیمے ہل گئے اور ان کی صفوں میں ہلچل مچ گئی، دہشت طاری ہو گئی. صحابہ کے اسی نعرے کو دیکھ کر علامہ اقبال نے شعر کہا تھا، یہ نکلے تھے مڑی ہوئی تلواریں لے کر، کٹی ہوئی اور زنگ آلود تلواریں لے کر جن سے سبزی نہیں کٹتی تھی، لیکن جب نعرہ لگائے تھے اللہ کی مدد ایسی آئی تھی کہ یہ سب زمین بوس ہو گئے دشمن. اقبال نے کہا تھا کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، گر تم نکلا جاؤ ایک بار نعرہ تکبیر کے ساتھ. ماشاء اللہ، یہ تقریر سن کر میرا ایمان تازہ ہو گیا. جنگ بدر کا جو بیان مفتی صاحب نے کیا ہے ماشاء اللہ بہت ہی اچھا کیا ہے. اگر چینل پر آپ نئے ہو تو میرے چینل کر لو سبسکرائب. اگر آپ کو ایسے ہی ویڈیو چاہیے کمنٹ میں لکھ دو. اگر آپ کو کسی کے اوپر بھی بیان چاہیے جیسے کربلا کے اوپر بیان یا کوئی بھی بیان ہو، آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا، میں اس کے اوپر ایک بیان ضرور لے کر آؤں گا.